हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम सैम और लड़के का नाम इवेन होता है। वो दोनों ट्रिप एंजॉय करने जंगल आए होते हैं, लेकिन वापस जाते वक्त उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। सैम का हस्बैंड गाड़ी ठीक करता है और सैम बाकी का सामान लेने वापस कैंप जाती है और अचानक अपने हस्बैंड को जोर जोर से आवाज देने लगती है और उससे जल्दी आने को कहती है। उसका हस्बैंड घबरा जाता है और फौरन उसके पास पहुंचता है और वहां हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो बुरी हालत में जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। आखिर वो बच्ची कौन है, उसके माँ बाप कहाँ हैं, ये जानने के लिए शुरू से देखते हैं। मूवी शुरू होती है उसी कपल से जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। वो दोनों ट्रिप एंजॉय करने कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात एक रोड वर्कर से होती है। इवेन उनसे एक रास्ता पूछता है, लेकिन वर्कर बताता है कि वहाँ जाना मुश्किल है। फिर वो उन्हें एक जगह सजेस्ट करता है। इवेन उसकी बात मानकर वहाँ का रुख कर लेता है, बिना ये जाने कि उसका ये फैसला उसके लिए खौफनाक हादसे की वजह बन सकता है। कपल आखिर उस जगह पहुंच जाता है। वहां जाकर देखते हैं कि पहले से एक टेंट लगा हुआ है, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आता। दोनों सोचते हैं कि शायद टेंट वाले लोग बाहर गए होंगे और फिर वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी दो बेटियां होती हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम एम और छोटी का ओली होता है। असल में ओली वही बच्ची है जो हमें शुरू में दिखाई गई थी। ओली के फादर सबके लिए खाना बना रहे होते हैं। उसे कुकिंग करना पसंद है। सब कुछ बहुत सुकून से चल रहा होता है। रात के वक्त वो सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। ओली के फादर इस जगह की पुरानी कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ बहुत से लोगों को जबरदस्ती पहाड़ी से नीचे गिराकर मार दिया गया था, लेकिन बाद में वो कहता है कि ये सिर्फ एक मजाक था। अगली सुबह ओली के पेरेंट्स जंगल घूमने का इरादा करते हैं और अपनी बड़ी बेटी को भी साथ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और वो कहती है कि वो कैंप में ही रुकेगी। जाने से पहले वो अपनी फैमिली की एक यादगार तस्वीर ले लेती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एम अकेली बैठी अपना फोन यूज कर रही होती है। उसे महसूस होता है कि जैसे आसपास कोई है। अकेले होने की वजह से वो डर जाती है और जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर खुद को लॉक कर लेती है। इसी दौरान एक और गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे आकर रुकती है। उस गाड़ी से दो लोग बाहर निकलते हैं। उनमें एक का नाम जर्मन होता है और दूसरे का चूक। वो दोनों एम की गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसे देख रहे होते हैं। जर्मन चूक से कहता है कि वो इस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। चूक उसे याद दिलाता है कि पिछली बार इसी तरह की हरकत की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था, मगर जर्मन इस बार पूरे यकीन के साथ कहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहेगा। आखिरकार चूक भी उसकी बात मान लेता है। जर्मन कैंप के पास जाता है देखने के लिए कि फैमिली में और कितने लोग हैं। इतने में एम की आंख खुल जाती है और वो चूक को अपनी गाड़ी के करीब देखकर घबरा जाती है और वो गुस्से से चिल्लाती है कि मेरी गाड़ी से दूर रहो। चूक एक कदम पीछे हटता है, लेकिन फिर दोबारा गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर एम डर जाती है और लगातार हॉर्न बजाना शुरू कर देती है। हॉर्न की आवाज सुनकर जर्मन को अंदाजा हो जाता है कि एम उठ गई है और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स भी हॉर्न की आवाज सुन लेते हैं। वो फौरन कैंप की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जर्मन बंदूक निकालकर लड़की को गाड़ी से बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है। एम के फादर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर जर्मन और चूक मिलकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ भी ओली को कैंप में छोड़कर एम की मदद के लिए आती है और पीछे से उन दोनों पर हमला कर देती है। इसी बीच लड़की को भागने का मौका मिलता है, मगर जर्मन उसकी माँ पर गन तान देता है और धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसकी माँ की जान ले लेगा। मजबूरन एम को वहीं रुकना पड़ता है। इसके बाद जर्मन और चूक फैमिली के तीनों अफराद के हाथ पांव बांध देते हैं और जबरदस्ती उन्हें जंगल के अंदर ले जाते हैं। जंगल के अंदर ले जाकर चूक ओलिव की बहन का मोबाइल देखना शुरू करता है। फोन यूज करते वक्त उसकी नजर ओली की फोटो पर पड़ती है और उसको पता चलता है कि इस फैमिली के साथ एक बच्ची भी है। जर्मन उसकी माँ से पूछता है कि ये बच्ची कहाँ है। वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है अगर उन्हें पता चला तो वो उसे भी मार देंगे। जब उन्हें कोई मालूमात नहीं मिलती तो जर्मन और चूक का रवैया और भी बेरहम हो जाता है। वो फैमिली के हर मेंबर को अलग अलग तरह से टॉर्चर करना शुरू करते हैं। जर्मन ओली के फादर के सर पर एक कैन रख देता है और चूक को उस पर निशाना लगाने का कहता है। खौफ की वजह से ओली के फादर का जिस्म पूरी तरह कांप रहा होता है और कैन बार बार नीचे गिर जाती है। जर्मन दोबारा कैन रखता है, मगर इस मर्तबा भी वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती। ये देखकर चूक को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उसके सर पर गोली चला देता है। एक ही गोली में एक ओली के फादर की मौत हो जाती है। इसके बाद ये खौफनाक खेल ओली की माँ के साथ भी खेला जाता है। इस दफा जर्मन निशाना लगाता है, लेकिन आखिर में वो भी उस पर गोली
گولی چلا کر اسے جان سے مار دیتا ہے اور جاتے جاتے ایم پر بھی گولی چلا دیتا ہے۔ اب ہم واپس پریزنٹ میں آتے ہیں جہاں نیولی کپل ہوتا ہے۔ اصل میں ان کے کیمپ کے ساتھ جو کیمپ ہوتا ہے یہ اسی فیملی کا ہوتا ہے جو ماری جا چکی ہے۔ رات ہوتے ہی دونوں کیمپ فائر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا یہاں رکنا ان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح سیم اس کیمپ کو دیکھنے کے لیے اندر جاتی ہے، پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے یہاں کچھ برا ہوا ہے۔ اس کا ہسبینڈ بھی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بات کی خبر ہمیں فوراً پولیس کو دینی چاہیے۔ اب ہم اسی سین میں واپس آتے ہیں جو ہمیں سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا جہاں اولی بے ہوش ہوتی ہے۔ وہ دونوں وہاں سے نکلنے ہی والے ہوتے ہیں تو اچانک وہاں چوک آ جاتا ہے۔ وہ دونوں اسے اولی کے بارے میں بتاتے ہیں جس پر چوک انہیں کہتا ہے کہ اس بچی کو اس نے ایک فیملی کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ دونوں اس پر یقین کر لیتے ہیں اور سیم کا ہسبینڈ چوک کے ساتھ جنگل میں اولی کے فادر کو ڈھونڈنے چلے جاتا ہے۔ چوک جان بوجھ کر سیم کے ہسبینڈ کو اس جگہ لے جاتا ہے جہاں اس نے جرمن اور اس کے فیملی کو ٹارچر کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں اولی کی ماں کی باڈی موجود نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اولی کی ماں شاید اب بھی زندہ ہے۔ دونوں اس کی ماں کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد انہیں اولی کی ماں بری حالت میں مل جاتی ہے۔ سیم کا ہسبینڈ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اسی وقت چوک بنا کسی رحم کے اس پر گولی چلا دیتا ہے۔ یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر سیم کا ہسبینڈ بری طرح گھبرا جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے چوک کا ہی ہاتھ ہے۔ اب چوک کا اگلا شکار سیم کا ہسبینڈ ہوتا ہے، لیکن وہ موقع دیکھ کر اسے زور سے دھکا دیتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کرتا ہے۔ چوک بھی فوراً اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ سیم اس چھوٹی بچی کے ساتھ گاڑی کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں جرمن بھی اپنی گاڑی لے کر پہنچ جاتا ہے۔ سیم اسے بتاتی ہے کہ انہیں جنگل میں یہ بچی ملی ہے، اس کے ماں باپ کا کوئی اتا پتا نہیں، اس لیے اس کا ہسبینڈ اور ایک آدمی جنگل میں گئے ہیں اس کی فیملی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جرمن اپنی گاڑی کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے اپنی گن نکال لیتا ہے جو دیکھ کر سیم کافی ڈر جاتی ہے۔ وہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور گاڑی لاک کر دیتی ہے۔ جرمن اسے باہر آنے کا کہتا ہے لیکن سیم ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ جرمن غصے میں اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیتا ہے اور موقع دے کر سیم اسے ہاتھ پر وار کرتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ جرمن کے ہاتھ پر گہری چوٹ لگتی ہے اور سیم کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ بچی کو گود میں اٹھاتی ہے اور جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ جرمن اپنا ڈاگ اس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور خود بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایون کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ چوک اس کے پیچھے ہوتا ہے اور اس پر لگاتار فائرنگ کرتا رہتا ہے۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد ایون ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ دوسری طرف جرمن بھی سیم کا پیچھا کرتے کرتے چوک کے آس پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن چوک کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا بھائی بھی وہاں موجود ہے۔ چوک کو جھاڑیوں کے پیچھے ایک حرکت محسوس ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہاں ایون چھپا ہوا ہے، اس لیے بنا دیکھے گولی چلا دیتا ہے اور وہ اپنے ہی بھائی کی جان لے لیتا ہے۔ اپنے بھائی کو زخمی دیکھ کر چوک فوراً اس کے پاس آتا ہے۔ جرمن کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے جو دیکھ کر چوک کو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ جرمن کافی تکلیف میں ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی سے ایک اور گولی چلانے کو کہتا ہے۔ چوک کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کو اس تکلیف سے آزاد کر سکے۔ اسی دوران اولی رونے لگتی ہے۔ اس کی آواز سن کر چوک ان تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ پیچھے سے آ کر سیم پر گن تان دیتا ہے، پھر وہ اس کے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سب ایونٹ چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے اگر وہ سامنے آیا تو چوک اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تبھی اولی دوبارہ رونے لگتی ہے۔ اس کی آواز سن کر چوک کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اولی کو سیم کے گود سے چھین لیتا ہے اور غصے میں زمین پر پھینک دیتا ہے۔ وہ سیم کو کھینچ کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور اسے ٹارچر کرنے لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایون سیم کی آواز سن کر باہر آ جائے۔ وہ جانتا ہے کہ ایون اس کے آس پاس ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ ایون جرمن کے پاس جاتا ہے اور اس کی نظر اس کی پاکٹ پر پڑتی ہے جس میں چابی ہوتی ہے۔ وہ اس کی پاکٹ سے گاڑی کی چابی نکال لیتا ہے، پھر وہ جرمن کی گاڑی لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن کی طرف نکل پڑتا ہے تاکہ مدد لا سکے۔ دوسری طرف چوک سیم کو گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جا رہا ہوتا ہے۔ سیم ہمت دکھاتے ہوئے گاڑی کو ایک پیڑ کے ساتھ ٹکرا دیتی ہے۔ دوسری طرف ایون پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے اور پولیس کو اپنے ساتھ لے کر واپس جنگل کی طرف آتا ہے۔ سیم کو
کو بچانے کے لیے۔ وہاں ایکسیڈنٹ کے بعد سیم کو ہوش آ جاتا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ وہ اب بھی گاڑی کے ساتھ اندر بندھی ہوئی ہے، باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران اس کی نظر دور سے آتی پولیس کی گاڑی پر پڑتی ہے۔ پولیس کی گاڑی دیکھتے ہی وہ کسی طرح گاڑی کی لائٹس آن کر دیتی ہے، جس سے پولیس اور ایون کو اس کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے۔ پولیس ایون کو گاڑی میں ہی رہنے کا کہتی ہے اور خود آگے بڑھنے لگتی ہے، لیکن اچانک چوک کہیں سے نکل کر دونوں پولیس آفیسر پر فائرنگ کر دیتا ہے اور دونوں پولیس والے وہیں گر کے مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوک ایون پر بھی گولی چلا دیتا ہے جو اس کے کندھے پر لگتی ہے۔ گولی لگتے ہی ایون بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ ادھر سیم کسی طرح اپنی رسی کھول لیتی ہے اور چپکے سے وہاں سے نکل کر ایک جگہ چھپ جاتی ہے۔ چوک ایون کو گن پوائنٹ پر رکھ دیتا ہے اور زور زور سے سیم کو باہر آنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ گنتی شروع کر دیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر سیم باہر نہ آئی تو ایون کو مار دے گا۔ مجبوراً سیم کو اپنی جگہ سے باہر آنا پڑتا ہے۔ چوک پھر سیم کو ڈرائیور سیٹ پر بیٹھنے کا کہتا ہے۔ گاڑی چلانے سے پہلے ایون سے پوچھتی ہے کہ اولی کہاں ہے۔ ایون جواب دیتا ہے کہ میں اسے ساتھ نہیں لا سکا، وہ اب بھی جنگل میں ہے۔ دوسری طرف اولی اب بھی جنگل میں اکیلی ہوتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جرمن کا ڈاگ اس کے پاس بیٹھا اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ چوک کا ایک پیر ایکسیڈنٹ میں بری طرح زخمی ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ خود گاڑی نہیں چلا سکتا۔ اسی وجہ سے وہ پیچھے بیٹھ کر گن پوائنٹ پر سیم پر ڈرائیونگ کرنے کا کہتا ہے، لیکن سیم اس بار ہمت دکھاتی ہے۔ وہ اچانک گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر دیتی ہے اور جان بوجھ کر گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتی ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد چوک مشکل سے گاڑی سے باہر نکلتا ہے، لیکن اس بار سیم موقع نہیں دیتی، وہ فوراً اس پر حملہ کر دیتی ہے اور پھر سیم ایک بڑا پتھر اٹھاتی ہے اور چوک کے سر پر بار بار وار کرتی ہے جب تک اس کی موت نہیں ہو جاتی۔